دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ پہلے ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا، کسی سے بھی اللہ پاک غافل نہیں ہے۔ ہر ہونے والا عمل اللہ پاک کے سامنے ہے، لیکن ہمیں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسے معاملات، ایسے واقعات پیش آ جائیں تو تمہیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر یہ معاملہ جن وجوہات کی بنا پر پیش آیا ہے، میں آئندہ کی زندگی میں ان معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ ظالم اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ الگ بات ہے، کبھی اللہ کسی کو جلدی پکڑتا ہے، کبھی اللہ کسی کو دیر سے پکڑتا ہے۔ عمومی طور پہ اللہ کا قانون اور ضابطہ یہی رہا ہے کہ اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس بات کو اللہ نے بار بار بیان فرمایا کہ کافر قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، جو ظلم بربریت برپا کریں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر ہم غلط ہیں تو لاؤ عذاب ہمارے اوپر، عذاب تو نہیں آ رہا۔ اس طرح کے الفاظ ماضی کے اندر آنے والی قوموں نے کہے، انبیاء سے کہے گئے، پیغمبروں سے کہے کہ لاؤ عذاب کہاں ہے، عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک میعاد اور ایک وقت مقرر کیا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کی ہر کام کی حکمت کو انسان نہیں سمجھ پا سکتا، اور ضروری بھی نہیں ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت اور میعاد آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی اللہ فرماتے ہیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے اندر جن قوموں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے، اپنے آپ کو انہوں نے سپر پاور کہا، قوم عاد و سمود کے بڑے بڑے دعوے تھے۔ قرآن کریم ہمیں ان کے واقعات بیان کر کے ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ قرآن کے اندر غور کرو، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم قرآن میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، تمہاری ہدایت کے لیے اس کے اندر بڑا سامان ہے۔ وہ قوموں کے اعلان کیا تھا؟ وَكَانُوا أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے طاقتور زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ طاقت کتنی تھی کہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے کمرے بنائے، آج بھی موجود ہے۔ ایک ہاتھ سے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، اتنی طاقت دی کس نے تھی؟ طاقت دینے والی ذات کون سی تھی؟ اللہ کی۔ لیکن اس طاقت کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ہی لے آئے، تکبر میں آ گئے اور طاقت کو اپنی ذاتی چیز سمجھ لیا۔
اللہ نے ان کی اس طاقت اور غرور کو خاک میں ملانے کے لیے پھر اپنا نظام چلایا۔ قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو متکبرین کا انجام کیسا ہوا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ انجام تو دیکھو ان کا ہوا کیا ہے۔ انہیں اپنی طاقت، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی جدت پہ ناز تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس حفاظت کے بڑے انتظام موجود ہیں۔ فرعون نے اتنا بڑا دعویٰ ایسے نہیں کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کتنا ظلم ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو پھر ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ جس سے بچ رہا تھا اپنے بچنے کا انتظام اس نے یوں کیا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے، آرڈر جاری کر دیا۔ اللہ نے اسی بچے کو جو اس کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بننے والا تھا اس کے گھر میں پرورش کروائی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے۔ جس بچے سے بچنے کے لیے نجومیوں کے کہنے پہ ہزاروں خون کر دیے، ظلم کر دیا، ہزاروں ماؤں کو تڑپا دیا، پیدا ہونے والے بچے کو دنیا میں آتے ہی دنیا سے واپس کر دیا، اسی بچے کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا کہ تو اس سے بچنا چاہتا ہے تو خود پالے گا، نظام چل رہا ہے۔ تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی مرضی حفاظت کے انتظام کر لو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ تمہیں موت وہاں بھی پکڑ لے گی، وہاں بھی اللہ کا فیصلہ چل پڑے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تم مہلت مانگو گے، مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اللہ نے اسے تباہ کیا، ایک اپنی مخلوق صرف پانی کے ذریعے، پانی کے ذریعے اللہ نے اس کا وجود ختم کر دیا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو جب ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا، تکبر اس کا خاک میں مل چکا تھا، تو کہہ رہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن موت کو دیکھ کر ایمان معتبر نہیں ہے۔ سورج مغرب سے نکل آئے تو ایمان کی مہلت، توبہ کی مہلت ختم۔ اسی طرح جب موت سامنے ہو جائے تو توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ نمرود آیا، کتنا بڑا اس کا دعویٰ تھا، اللہ نے ایک حقیر مخلوق مچھر کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ ابرہا پورا ایک لاؤ لشکر لے کر آیا کہ بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔ اللہ فرماتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے ذرا حال دیکھا ہے اصحاب فیل کا، ہاتھیوں پہ آئے تھے بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیلوں کے ذریعے اتنا متکبر لشکر اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعات کیوں ہوئے؟ یہ واقعات قرآن نے کیوں بیان کیے؟ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سارے قصے حق بیان ہو رہے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرہ، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، پیغام ہے۔
کہ دنیا کے اندر ہونے والے ایسے واقعات سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور کبھی بڑے بول نہیں جھگولنے چاہیے۔ اللہ کو بڑا بول پسند نہیں ہے، عاجزی انکساری پسند ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں اپنے مال کے اوپر فخر کرتے ہوئے، اپنی طاقت کے اوپر فخر کرتے ہوئے مقابلے میں آیا، اللہ نے کیسے اسے تباہ کیا، اور تباہ کرنے کے لیے اللہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی، اللہ نے کسی کے اوپر پرندے بھیجے، کسی کے اوپر ہوا بھیجی، کسی کے اوپر کینکریاں ماری، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ بڑے بڑے دعوے تھے، قارون کو کتنا ناز تھا اپنی دولت پہ، ان قارون من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح۔ قوم نے کہا کہ اکڑ نہ کر، تکبر نہ کر، اللہ اس سے پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا میرے پاس مال، میرے پاس دولت، اس کے خزانوں کی چابیاں جانوروں پہ لا دی جاتی تھی، اتنے بڑے بڑے خزانے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کو نگل جا، زمین میں دھنس گیا، زمین میں دھنسا دیا، طاقت کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے تکبر کہاں چلا گیا؟ تو ظلم کی آگ زیادہ دیر نہیں چل سکتی، زیادہ دیر نہیں چلے گی، اللہ کا انتقام کا کوڑا برستا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کئی بار بیان میں نقل کیا ہے، فرمایا کرتے تھے میں نے زندگی بھر دو لوگ تلاش کیے، ایک وہ انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، سخی ہو، اور خرچ کرنے سے وہ غریب ہو گیا ہو، مجھے نہیں ملا زندگی میں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وصف رکھتا ہے، اللہ اس کے مال میں ایسی ترقی اور برکت نصیب فرماتے ہیں، غربت نہیں آ سکتی۔ فرمایا مجھے تو نہیں ملا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے فقیر ہو گیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور رزق میں زیادتی۔ اور شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ کہتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، مال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان ہمیں خرچ کرنے سے روکتا ہے، ہمیں اللہ کے گھر کو دینے سے روکتا ہے، غریب کو دینے سے روکتا ہے، رشتہ دار کو دینے سے روکتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، غریب ہو جاؤ گے۔ ایک طرف شیطان کے وعدے ہیں اور ایک طرف رحمان کے وعدے ہیں۔ ایمان والا کس کے وعدوں پہ یقین رکھتا ہے؟ اپنے رب کے وعدوں پہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں میں نے اپنے رشتہ دار پہ خرچ کیا، میں نے بیوہ عورت پہ خرچ کیا، میں نے یتیموں پہ خرچ کیا، میں نے مسکینوں پہ خرچ کیا، میں نے مسجد پہ خرچ کیا، میں نے مدرسے پہ خرچ کیا، یہ خرچ کرنا مجھے دنیا میں بھی اس کا ملے گا بدلہ، اور آخرت میں بھی محفوظ ہو گیا۔ اور دوسرا انسان حضرت فرماتے تھے میں نے تلاش کیا مجھے نہیں ملا، وہ تھا ظالم انسان جو ظلم کرنے کے بعد اللہ کی پکڑ اور گرفت سے بچ گیا ہو۔ ظالم اللہ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے، جو ظلم کرتا ہے ظلم کی ایک حد اور انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، انتقام کی آگ لگتی ہے۔ لوگ عبرت حاصل کرنے والے تو عبرت حاصل کر لیتے ہیں، اور جس کو عبرت نہیں حاصل کرنا ہوتی اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ انتقام کا نظام اللہ کا چلتا ہے، ساری قوموں کے واقعات قرآن ہمیں اسی لیے بیان کرتا ہے کہ دیکھیے ان قوموں نے کیا کچھ کہا اور کیا کچھ کیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ خیال نہ کرو، یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ظالم کے عمل سے غافل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ان ظالموں کے عمل سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ کو علم ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کائنات میں ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ فلسطین میں لگی آگ، ظلم و بربریت ساری دنیا کے سامنے ہے۔
کیا میرے عزیزو اللہ اس سے غافل تھا؟ اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی مسجد نہیں چھوڑی، کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، بچے نہیں چھوڑے، عورتیں نہیں چھوڑیں، لاکھوں لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، میتوں کی بے حرمتی کی گئی؟ اللہ غافل تھے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم تدبیریں کرو، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے، صرف کیا ہے؟ صرف ڈھیل۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تم بھی تدبیر کرو، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے، لیکن سنو وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر غالب ہے، اللہ کی تدبیر غالب ہے، اللہ کا امر غالب ہے۔ دنیا والے بھی تدبیریں کر رہے ہیں، مٹا دو فلسطین کو صفحہ ہستی سے، قبضہ کر لو مسجد اقصی پہ، غزہ کا وجود ختم کر دو، نام ختم کر دو۔ ان کی تدبیریں یہ چل رہی ہیں، ان کے منصوبے یہ بن رہے ہیں، اور مزید ظلم کی آگ کو بھڑکانے کے منصوبے بن رہے ہیں، اور سارا کفر اکٹھا ہو کر ایک صف میں آ چکا ہے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو دیکھا کہ جن کو میں نے حکم دیا یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن میں غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ میرے نبی کی زندگی کے عمل کو دیکھتے یا نہیں دیکھتے، کہ اگر کسی جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات پیش آ جائیں تو مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا مسلمان خاموش تماشائی بنے رہیں؟ کیا مسلمان صرف دیکھتے رہیں؟ کیا ان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ تو اللہ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، طاقتیں خاموش بیٹھی ہیں، حکومتیں خاموش بیٹھی ہیں، مسلمان کے بڑے بڑے لشکر سب خاموش ہیں، بڑے بڑے تیل کے کنووں کو بند کر دیا گیا۔ پھر اللہ کا نظام چلا ہے، جب یہ نہیں اٹھتے ان کی پکڑ بھی اللہ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی یہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا وہ ظالم، وہ بھی ظالم ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، تم کمزوروں کی مدد کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ جبکہ بستی والے پکار پکار کہہ رہے تھے اے اللہ اس بستی کے والے ظالم ہیں، ہم پر ظلم برپا کر دیا ہے، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی تھی؟ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ جب اس کی ذمہ داری جو بنتی تھی اس نے پوری نہیں کی، پھر اس کا انتقام تو کسی صورت میں نکلنا تھا۔ وہ انتقام کی آگ ایسی بھڑکی وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے۔ یہ انتقام کی آگ ہے، جو اللہ آگ کو سلگاتا ہے نا، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جو سلگائی ہوئی آگ ہوتی ہے اس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہاں سارے وسائل دم توڑ دیتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، ہر نظام ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کو ظلم کی آگ بھڑکانے کے لیے سال لگ گئے، اور انتقامی آگ جب جلی ہے تو اس نے تو سال نہیں لگائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس آگ پہ خوشیاں منائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی عبرت حاصل کرے کہ یوں بھی ہوتا ہے۔ تم تو تدبیریں کرتے رہے، اور تمہاری تدبیروں کے مقابلے میں مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اپنی تدبیر کی ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے جو ساری دنیا کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، سارا میڈیا فوکس ہوا ہے، اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے، لیکن جب فلسطین میں لگی ہوئی آگ تھی اس وقت خاموش کیوں تھے؟ اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھ رہی تھی؟ یقین کریں ایسے دلوں میں بزدلی چھا چکی ہے، یہ حرام کھانے کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب انسان حرام کھا کھا کے اپنے دل کو سیاہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر سے حیا بھی نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے بہادری بھی نکل جاتی ہے، قوت ختم ہو جاتی ہے۔ کہ کوئی ممالک اسلامی ملکوں نے فلسطین کے حق میں زوردار بیان دینے سے بھی پرہیز کیا ہے۔ جانا تو دور کی بات ہے، مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے،
کسی فوجی جرنیل کی زبان سے حکم ان کے حق میں الفاظ بھی نہیں نکلے. یہ بڑا ظلم ہے. تو اس لگی ہوئی آگ جو امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی ہوئی ہے، یہ انتقام کی آگ ہے. اور انتقام کی آگ جب لگتی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس میں ظالم بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور بعد اس ظلم میں شریک نہیں ہوتے وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ظالم بنتا ہے تو اللہ کی تدبیر ایک آنے والے وقت پہ اس پہ چلتی ہے. پھر وہ اس ظلم کی ظلم کا جو انتقام ہوتا ہے اسے وہ بھگتنا پڑتا ہے. چاہے کوئی مسلمان ظالم بنے اسے بھی انتقام کی آگ میں جلنا پڑتا ہے، چاہے کسی صورت میں نکل آئے. کتنے لوگ ظلم و بربریت کے اندر کھڑے ہیں، گناہوں کے اندر کھڑے ہیں، بغاوت کے پہ نافرمانی میں کھڑے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا. لیکن ان کے لیے قرآن کا سب سے بڑا پیغام یہ ہو نہیں رہا، ہونے والا ہے. یہ صرف انتظار ہے. میں نے قرآن کی آیت شروع میں پڑھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے ظالم کو پکڑنے کا، ایک وقت مقرر کیا ہے. پہلی قومیں بھی انبیاء کو کہتی لاؤ عذاب. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آتا ہے تو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے، فَأَصَدَّقَ، میں کچھ صدقہ نہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک نہ بن جاؤں. تھوڑی سی مہلت. جب موت کا وقت آتا ہے پھر مہلت مانگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر ایک لمحہ مہلت نہیں ملتی. اب آج کے مسلمان پہ اس پہ یقین نہیں آ رہا، بیان سنتے رہتے ہیں، قرآن سنتے ہیں. جس نے یقین کرو ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے لیے قرآن کی ایک آیت سننا کافی ہو جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے. لیکن قرآن سنیں، حدیثیں سنی، واقعات دیکھے، دنیا میں ہونے والے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. الامان والحفیظ، عبرت کوئی حاصل نہیں کرتا. ہر ایک عبرت حاصل کرے کہ یہ معاملات دنیا کے اندر جو ہو رہے ہیں یہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں. اپنی زندگیوں کو میرے عزیزوں کچھ تو بدلنے کی کوشش کریں. قرآن کے 30 پارے اللہ نے نازل کیے، ہمارے لیے اس میں بڑا پیغام ہے. لیکن کیا کریں، قوم کی ایک عادت بن چکی ہے. ہم بیان عادتاً سنتے ہیں، اس لیے تو انقلاب نہیں آ رہا، زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی. ہم ایک عادت بنا چکے ہیں. کوئی بات سنیں، ایک عادت ہے جمعے کے دن مسجد میں جانا، مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، ایک عادت ہے، سن لیتے ہیں بیٹھ کے، ہم تو جمعہ پڑھنے آئے ہیں. کوئی ان بات عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے سے نہیں سنتے تو انقلاب ہی نہیں آتا. میں یہ بات کئی بار کر چکا ہوں. 5 سال پہلے جس زندگی پہ یہ کھڑا تھا 5 سال کے بعد بھی وہیں پہ. 5 سال کے عرصے میں اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، انقلاب نہیں آیا. اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں، اس کی معاشرت میں، اس کے معاملات میں وہیں پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر نہیں ہو رہا. اثر ہو تو اس کی زندگی میں دن بدن تبدیلی محسوس. تو میرے عزیزو، اللہ کے قرآن کو عادت کے اعتبار سے نہ سنا کریں، نصیحت کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے، ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے سنا کریں کہ اس آیت میں جو میرے لیے پیغام، میں اس پہ عمل کروں گا. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کی زندگی بڑی عجیب تھی. ڈاکو تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے. ڈاکہ زنی کر کے جا رہے تھے، ایک گھر سے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت ہو رہی تھی. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. یہ آیت ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، فوراً کھڑے ہو گئے. اس آیت کو سنا
کیا ابھی ایمان والوں کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ یہ قرآن کی آیت ایسی دل کے اوپر اثر کی کہ ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی، ایسی محنت کی، ایسا انقلاب زندگی میں برپا ہوا، اللہ نے بڑا مقام نصیب فرمایا، دین کی بڑی خدمت کی، ایک نام بنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک اور مخلص بندے بن گئے، قرآن کی ایک آیت ان کے لیے ہدایت کا سامان بن گئے۔ اور یہاں پہ پورا قرآن سن لیتے ہیں، اتنی آیات سن لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عادت بن چکی ہے، عادت کو عبادت میں تبدیل کر دیں، دیکھیے پھر کیسا اثر ہوتا ہے، دیکھیے زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بات سنیں، جمعے کے بیان میں، کسی نیک مجلس میں نیت کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ جو بات میری سمجھ میں آئے گی میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ رفتہ کرتے کرتے انسان کی تربیت اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔